اور یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ بھی ہے وضو کے متعلق کہ جو بایاں بازو دھونا ہے، ابھی ہم نے کیا کہا کہ 2 دفعہ دھونا مستحب ہے فقہا کے مطابق، صحیح سیستانی کے مطابق ثابت نہیں ہے جو منہاج کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اب انسان اگر دوسری دفعہ بازو دھو رہا ہے تو وہ نیت میں یہ رکھے گا کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو ثواب تو اس کا پکا ہے، فقط وہ احتیاط کرے گا اور اس کو مستحب نہیں سمجھے گا، کیونکہ مستحب کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے ایسے کام کی جو ثابت نہیں ہے، اور وہ گناہ کا ارتکاب اس طریقے سے کر لے گا۔ سید ثانی یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ وَالْأَحْوَةُ اسْتِحْبَابًا عَدْمُ التَّثْنِيَةِ فِي الْيُسْرَى احتیاطًا لِلْمَسْحِ بِهَا، احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان دوسرے بازو کو، بائیں بازو کو دوسری دفعہ نہ دھوئے، دوسری دفعہ نہ دھوئے یعنی قصد رجاع کی نیت کرتے ہوئے بھی دوسرے بازو کو نہ دھوئے۔ یہ کیوں مستحب ہے؟ اس وجہ سے کہ کیونکہ اس نے اس سے کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ پاؤں کا مسح کیا ہے، بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کیا جائے، تو جب وہ بائیں پاؤں کا مسح بائیں ہاتھ سے کرے گا تو اب یہ جو دوسری دفعہ دھونا ہے یا مستحب ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، اس میں روایات میں اختلاف موجود ہے، بلکہ فقہا کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ اور فقہا سے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اگر پرانے فقہا میں چلے جائیں تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کے مطابق یہ دوسری دفعہ دھونا مستحب ثابت نہیں تھا، اور صاحب الحدائق یعنی یوسف بحرانی کے مطابق یہ حرام تھا، دوسری دفعہ دھونا جائز ہی نہیں تھا، اور امام خمینی علیہ رحمہ کے مطابق بھی دوسری دفعہ دھونا جو ہے وہ مستحب بھی ثابت نہیں ہے، اور ان کے مطابق تو یہ ہے کہ افضل وضو یہ ہے کہ فقط یہ واجب کے اوپر اکتفا کیا جائے، دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، مستحب بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کی یہ تعبیر ہے امام خمینی علیہ رحمہ کی کہ فاستحباب المرتین محل اشکال بل منع، کہ دوسری دفعہ کا دھونا مستحب ہونا یہ محل اشکال ہے بلکہ منع ممنوع ہے، یعنی دونوں ہی جائز نہیں ہیں، یعنی یوسف بحرانی صاحب الحدائق کی طرح کہ ان کا نظریہ ہو گیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی خدا ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر ان کو نصیب فرمائے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ دوسری دفعہ دھونے کے جائز ہونے میں بہت زیادہ تأمل ہے، اور آخر پہ یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، احتیاط یہ ہے کہ انسان دوسری دفعہ نہ دھوئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسری دفعہ دھونا محل اشکال ہو گیا، کچھ فقہا کے مطابق ان روایات کی سند بالکل ہی ثابت نہیں ہے، آپ اثراً کر ہی نہیں سکتے، اور صحیح سیستانی ہو گئے اور باقی جو فقہا ہیں، اکثریت جو فقہا کی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف آپ نسبت نہ دیں، اس امید پہ انجام دے دیں کہ اللہ آپ کو ثواب دے گا تو ثواب آپ کا پکا ہو جائے گا، کیونکہ روایات جو اخبار مبلغ ہیں وہ کہیں صحیح و سند طور پہ ہمارے نزدیک ہیں، ثابت ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اگر انسان بایاں بازو دوسری دفعہ انسان جب دھوئے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ اگر فرض کریں کہ وہ مستحب ثابت نہ ہوا حقیقت میں، تو اب وہ جو اس کے اوپر پانی آیا ہے وہ وضو والا پانی نہیں آیا، وہ ایک دوسرا پانی آ گیا، تو اب جب وہ پاؤں کا مسح کرے گا تو وہ ایک دوسرے پانی سے کیا کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کہا کہ دوسرے بازو کو دوسری دفعہ نہ دھوئیں، کیونکہ یہ احتیاط کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر دائیں بازو کو آپ دوسری دفعہ دھو رہے ہیں تو چونکہ آپ نے اس سے دوبارہ بایاں بازو دھونا ہے پہلی دفعہ تو وہ وضو والا حصہ بن جائے گا، تو لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ انسان دو دفعہ دھوئے، لیکن جب بائیں بازو کی باری ہے تو اسے دوسری دفعہ نہ دھوئے، کیونکہ اس سے اس نے مسح کرنا ہے، تو یہ بالکل احتیاط کے مطابق جا رہا ہے۔ یعنی اگر واقع میں ثابت ہو گیا کہ دوسری دفعہ دھونا جائز ہی نہیں تھا تو یہ کم از کم کیا اس میں دوسری دفعہ نہیں دھویا تو مسح کی کیا مشکل پیدا نہیں ہوگی۔